اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین حضرات، اور خصوصی طور پر یہ چھوٹے بچے چلڈرن، ان کے لیے یہ تصویر کے ذریعے واعظ و نصیحت کا کام جاری و ساری۔ اس سے قبل بھی چند ایک قرآن کریم کے واقعات وہ تصاویر کے ذریعے، پکچرز کے ذریعے واضح کیا گیا ہے، اور اس تصویر میں بھی عالم بے عمل کی مثال گدھے کے ساتھ، اور گدھے کے اوپر کتابیں، علم کا بہت بڑا ذخیرہ وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً عالم اور جاہل، عالم اور بے عمل، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم تو کہتے ہی جو خوف الہی، اللہ پاک کا ڈر رکھتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری سے مالا مال، وہ عالم کہلاتا ہے۔ اور جو اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ جاہل، بے عمل انسان ہے۔ اس کا شمار علماء سوء کے اندر ہوتا ہے۔ تو حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جہالت لوگوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ بڑے علماء میں سے ہے، اور جو عمل نہیں کرتا وہ جاہل ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، کیونکہ یہ مقولہ عام ہے، جاہل کو 70 ایسے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کہ عالم کو ان میں سے ایک بھی معاف نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے 3 چیزوں سے تعجب کرتے ہیں: اس فاسق عالم سے جو لوگوں کو ایسے علوم بتاتا ہے جن پر خود عمل نہیں کرتا۔ نمبر 2، اس گناہ گار کی قبر سے جسے خوب اچونا گچ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، فاسق و فاجر شخص کے جنازہ پر نقش و نگار والی چادریں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں انہیں ایسے علوم کی توفیق ملتی ہے جو ان کے پاس نہیں ہوتے۔ تو دراصل یہ کمپیریزن کر کے مضمون وضاحت کیا جا رہا ہے۔ اس میں علماء دین، ان کا تذکرہ، اور ساتھ علماء سوء یعنی جاہل، کہنے کو تو وہ بھی وضع قطع کے اندر عالم دین کا روپ ہی اپنائے ہوتے ہیں، لیکن دراصل
وہ جاہل ہے، تو ان کا نقشہ بھی اس تصویر کے ذریعے کھینچا جا رہا ہے، گویا کہ یہ تقابلی مضمون بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اچھے علماء جو ہمیں پرہیزگاری، تقوی اور قرآن کریم، فرمان نبوی سے مالا مال کرتے ہیں، تو ان کا شمار تو بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، لیکن جو ہمیں سنت کی بجائے بدعت کی طرف اور توحید کی بجائے شرکیات کی طرف مائل کرتے ہیں، تو وہ خود بھی ان کا شمار گدھوں میں اور دوسروں کو بھی وہ نفع کی بجائے نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مردہ ہیں سوائے اہل علم کے، اور علماء مدہوش ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور عمل کرنے والے فریب خوردہ ہیں سوائے مخلص لوگوں کے، اور مخلص لوگ بھی خطرہ میں ہیں۔ تو آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے عالم کی صحبت اختیار کی جائے۔ حدیث میں ہے کہ ہر عالم کے پاس نہ بیٹھا کرو سوائے اس عالم کے کہ جو تمہیں 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف بلائے: شک سے یقین کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، عداوت سے ہمدردی کی طرف، ریا سے اخلاص کی طرف، طمع سے زہد کی طرف۔ تو جو علماء دین شک دور کریں، تکبر دور کریں، ہمدردی پیدا کریں، اخلاص کی طرف مائل کریں اور زہد کی طرف مائل کریں، ان کی صحبت اپنانی چاہیے۔ اور جو شک پیدا کریں، غرور و تکبر انسان میں پیدا کر دیں، عداوت پیدا کر دیں، ریا پیدا کر دیں، طمع، ہرس، لالچ، تو ان کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے۔ قیامت کے دن حسرت سب سے زیادہ ان آدمیوں کو ہوگی، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن 3 آدمیوں کو ہوگی۔ ایک اس آقا کو جس کا نیک غلام تو جنت میں جائے گا اور وہ خود دوزخ میں، اس شخص کو جو مال جمع کرتا رہا اور اس کے حقوق واجبہ میں خرچ نہ کرتا تھا، یوں ہی مر گیا، اس کے وارثوں نے اسی مال کو اللہ کی اطاعت میں لگایا اور نجات پائی، اور یہ جمع کرنے والا دوزخ میں گیا۔ وہ عالم سو جو لوگوں کو حدیثیں سناتا رہا، وہ ان پر عمل کر کے نجات پا گئے، اور یہ خود بے عملی کی وجہ سے دوزخی ہوا، یعنی اہل نار میں سے ہوا۔ تو بدترین لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم لوگ جب کہ وہ بگڑ جائیں وہ بدترین لوگ ہیں، اور مشہور ہے کہ عالم بگڑتا ہے تو اس کے بگڑنے سے ایک عالم یعنی جہان بگڑ جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ صرف ایک بگڑتا ہے، بلکہ ایک کثیر تعداد کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت
فضیل بن ایاز مشہور ترین بزرگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم دنیا کی حرص اور رغبت رکھتا ہے تو اس کی ہم نشینی جاہل میں جہالت کا اور گناہ گار میں گناہ کا اضافہ کرتی ہے اور قلب مومن میں سختی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں عالم بے عمل کی مثال سے علماء سو جاہل ان کی وضاحت کی گئی، اور علم کا تو مرتبہ انتہائی بلند ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے 2 کلمے عرش کے نیچے لکھے، فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے اور میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا ابو اسحاق وہ کلمے کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام صلحاء والے نیک عمل کر لے مگر اس کی مجلس برے لوگوں کے ساتھ ہو تو میں اس کے تمام اعمال کو گناہ قرار دیتا ہوں اور اس کا حشر فجار لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ اور دوسرا کلمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برے لوگوں والے اعمال کرے مگر اسے صلحاء اور ابرار کی صحبت میسر ہو اور ان کے ساتھ قلبی تعلق رکھتا ہو تو میں اس کی برائیوں کو نیکیوں میں شمار کر لوں گا اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کروں گا۔ تو میرے دوست ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، کہ نیکیاں کرنے والے جنت میں ہوں گے اور برائیاں کرنے والے فسق و فجور میں مبتلا یہ جہنم میں ہوں گے۔ واعظ و نصیحت کا کام کرتے رہنا، اللہ پاک کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے رہنا، خود بھی عمل کرنا، لوگوں کو بھی عمل کی دعوت دینا انتہائی اچھا عمل ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر امن و چین سلامتی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے تو پھر ہر طرف بد امنی، بے سکونی، فساد برپا ہوتا ہے۔ تو ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، برے کاموں سے خود بھی باز رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ من امر بالمعروف و نہا عن المنکر فہو خلیفۃ اللہ فی الارض و خلیفۃ کتابہ و خلیفۃ رسولہ، کہ جو امر بالمعروف اور نہا عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اچھائی کی ترغیب دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو زمین میں وہ اللہ پاک کا خلیفہ ہے، اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے۔ تو 3 خلافتیں یہ امر بالمعروف و نہا عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے اوپر ملتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ فریضہ ہم سر انجام نہ دیں گے تو پھر معاشرے کے اندر جہالت ہی پھیلے گی، پھر جاہل ہی بنیں گے، پھر گدھے کی مثال جو سورۃ الجمعہ کے اندر دی گئی کہ جو عالم بے عمل ہے
اس کی مثال گدھے سی ہے کہ گدھا کچھ نہیں جانتا کہ میرے اوپر کیا چیز رکھی ہے۔ کتابوں کے اندر بہت بڑا خزانہ رب تعالیٰ کی معرفت قرآن و سنت سے حاصل ہوتی ہے، اور قرآن و سنت کا علم نفع بخش علم ہے۔ تو اللہ کے حبیب نفع بخش علم کی دعا کرتے تھے، اور جو علم نفع نہ دے اس سے باز رہنے کی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے غیر نفع بخش علم اس سے محفوظ رکھنا اور نفع بخش علم عطا کرنا۔ تو میرے دوست، جہاں تک فلسفیوں کا علم اور دیگر علوم جن کا اسلامی زندگی کے اندر کوئی خاص اور گہرا تعلق نہیں، انہی علوم کو حاصل کرتے رہنا اور ساری زندگی اسی طرح گزار دینا کہ نہ قرآن و سنت کی طرف مائل ہوں، بلکہ یورپ سے مستعار علوم انہی کے اندر جو ہے وہ مگن رہیں، مائل رہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں۔ ہاں، وہ علوم جن کا ماخذ قرآن پاک اور معاشرے میں سکون، امن، چین پیدا کرنے کے لیے وقت کے تقاضوں کے ساتھ ان علوم کو حاصل کیا جائے تو وہ ایک جواز کی شکل ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوست، علماء کے حلقے بہترین حلقے ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، اور جب انسان علماء ربانین جو کہتے ہیں اللہ والے ہو جاؤ، قرآن و سنت کا علم حاصل کرو، تو ان کی صحبت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ انہی کی صحبت کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں، جنت عطا کر دیتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ اور نچوڑ وہ بیان کر رہا ہوں۔ اور آخر میں جب فرشتے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے، تو اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ میں نے اسے بھی جنت میں بھیج دیا، کیونکہ علماء مشائخ کی صحبت وہ ایک ایسی صحبت ہے لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی اچھا انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز کہ ہمیں ہمیشہ اچھے علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ بازار تشریف لے گئے اور لوگوں سے فرمانے لگے تم یہاں مشغول ہو اور مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے گئے، واپس آ کر کہنے لگے ابو ہریرہ ہم نے تو وہاں کوئی میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا آخر کیا دیکھا؟ وہ بولے کہ کچھ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت میں لگے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث یہی تو ہے، کیونکہ میراث کے اندر انبیاء نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت، سونا، چاندی، درہم، دینار وہ ذخیرہ نہیں چھوڑا، بلکہ علم کا ذخیرہ
وہ چھوڑا ہے۔ جتنا زیادہ ہم حاصل کریں گے اتنا وہ فائدہ مند ہے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے۔ تو 8 قسم کے لوگوں کی صحبت کا نتیجہ، فقیہ ابو لیث سمرقندی کہتے ہیں جو شخص 8 قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں 8 چیزوں کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جو اغنیاء کے پاس بیٹھتا ہے اس میں دنیا کی محبت اور ہرس بڑھا دیتے ہیں۔ جو فقراء کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں شکر اور اپنی تقسیم پر رضامندی کا اضافہ فرماتے ہیں۔ جو سلطان کے پاس بیٹھتا ہے اس میں تکبر اور سنگ دلی بڑھتی ہے۔ جو عورتوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں جہالت، شہوت اور عورتوں کی عقل کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اور جو نابالغ لڑکوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں غفلت اور مزاح بڑھتا ہے۔ اور جو فاسق لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں گناہوں پر دلیری اور جرأت اور توبہ کرنے میں سستی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جو صلحاء کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں طاعات کی رغبت اور حرام سے پرہیز بڑھاتے ہیں۔ اور جو علماء کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں علم اور تقوی کا اضافہ فرماتے ہیں۔ تو میرے دوست، ہمیں علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمارے علم میں، ہمارے تقوی میں اضافہ فرمائے۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ پر نظر ڈالنا عبادت ہے، قرآن پر نظر ڈالنا عبادت ہے۔ اب اس کے علاوہ کئی ایک تصوف کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا بھی میں نے پڑھا کہ والدین اپنے پیر طریقت پر نظر ڈالنا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ تو دراصل وہ بھی عالم ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو بھی عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں علماء کی مثال ستاروں کی سی ہے کہ جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں، اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ اور عالم کی موت اسلام کا ایسا رخنہ ہے جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں۔ تو ہمیں میرے دوستو مجاہدہ، توکل، حسن اخلاق، صبر و شکر، رضا، صدق کو اپنانا چاہیے۔ یہ طریقت کی اساس ہیں۔ اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے نمونے ان کو اپنانا چاہیے، کیونکہ وہی اسٹریٹ پاتھ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اس پر چلنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اور بروں کے راستے جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، تو دراصل عالم
بے عمل، وہ گمراہ ہے، جاہل ہے، رب کے غضب میں گرفتار ہے، اس کی مثال گدھے کی سی ہے۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ کہ جو احوا کے اوپر چلتا ہے، صرف اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، تو اس کی مثال سورۃ الاعراف میں ایک کتے کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو ہمیں بروں کی سنگت اختیار نہیں کرنی چاہیے اور اچھوں کی صحبت سنگت اختیار کرنی چاہیے۔ اور قرآن پاک کے مضمون توحید، رسالت، آخرت، اس میں رسوخ پیدا کرنا ہے، دلائل توحید کو سمجھنا ہے، قصص سے اسباق حاصل کرنے ہیں، عبرت حاصل کرنی ہے اور احکام ان پر عمل کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور امہات المومنین کی سیرت اس پر عمل کرنا ہے، صحابہ کی سیرت اس پر عمل کرنا ہے۔ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، صالحین کے ذکر کے وقت رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ہم نے صالحین کے تذکرے وہ کرتے رہنا ہے۔ تمام صالحین کے سردار وہ انبیاء، اس کے بعد صدیقین کا مرتبہ و مقام، اس کے بعد شہداء اور دیگر بزرگان دین، ان کا صالحین میں شمار ہوتا ہے۔ تو میرے دوست، ہمیں اللہ پاک کی حمد و ثنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور اپنی حاجات کے لیے دعائیں یہ طلب کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو میرے دوست،
یہ آج کی یہ نشست جس میں عالم بے عمل کی مثال گدھے کے ساتھ دی اور ساتھ ان کاموں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو جہالت کے کام ہیں، اور ساتھ اچھے کام اچھے علماء سے صادر ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی ترغیب دی گئی۔ تو گویا آج کا مضمون یہ کمپیریزن گڈ ڈیڈ اینڈ بیڈ ڈیڈ، اچھے اور برے کاموں کا تقابل، اچھے علماء جو تقوی، پرہیزگاری، قرآن و سنت کی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوا، اور ساتھ برے علماء سوء، ان کا بیان بھی کیا گیا، اور تصویر اسی لیے بار بار دکھائی گئی ہے کہ ہم غیر نفع بخش علوم ان کی طرف مائل نہ ہوں، قرآن و سنت کی طرف مائل ہوں، وہ سیکھیں سکھائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ پاک ایک قوم کے درجات وہ قرآن ہی کی وجہ سے بلند کرتا ہے، انہی کی وجہ سے معاشرے کے اندر انقلاب آتا ہے، اور دوسرا طبقہ ان کی وجہ سے زوال آتا ہے، جہالت اور گمراہی پھیلتی ہے، شرکیات و بدعات پھیلتی ہیں، اور وہ علماء سوء ہیں۔ ان کی مثال، اگزامپل، وہ ڈنکی کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اچھے علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے علماء کی صحبت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں دوبارہ اللہ پاک کی حمد و ثنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور دعائیں، اس کی ترغیب میں اکثر دیتا رہتا ہوں، اور اللہ پاک مجھے بھی